بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی پرسکون کیجیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی الماری سے وہ تمام کپڑے نکال کر کسی غریب آدمی کو دے سکتے ہیں جو ہم نے یہ سوچ کر جمع کیے ہوئے ہیں کہ وزن کم ہوگا تو ضرور پہنیں گے۔ پچھلے 5 سال میں وزن کم ہوا، کوئی کلو 2 کلو نہیں ہوا، تو کسی کو دے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کتابیں جو نہ کبھی پڑھی اور نہ کبھی اگلے 3 سال میں پڑھی جانی ہیں، وہ آخر کیوں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں؟ جو پسند ہیں ان کی بات الگ، لیکن باقی کتابیں اگر کم کر لی جائیں تو کیا کمرے میں کھلے پن کا احساس تھوڑا زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اگلی شفٹنگ آسان نہیں ہوگی؟ کچن میں وہ مسالے جو شاپروں میں پڑے پڑے گل گئے، ڈیپ فریزر کی وہ تھیلیاں جو 6 مہینے سے کھلی تک نہیں، شوکیس کے وہ برتن جو 3 نسلوں سے جمے ہوئے ہیں، کیا ان سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی؟ ان گنت چمچوں اور کانٹوں کی جگہ اگر مختلف کٹلری ہو تو کیا اسے سنبھالنا آسان نہیں ہوگا؟ باتھ روم میں جو بوتلیں کام نہیں آتی انہیں پھینکیں، جو فالتو بالٹیاں ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ ربڑ کا پائپ جو باہر اکڑا ہوا پڑا ہے، اگر کام نہیں آتا تو اسے مردہ سانپ کی طرح پالنے کا فائدہ نہیں۔ وہ جو نیا لیا ہے اسے استعمال بھی کریں۔ گاڑی پہ کپڑا نہیں چڑھانا تو اسے ڈگی سے نکال کے باہر پھینکے۔ مان لیا کہ شوق سے لیا تھا، پیسے خرچ کیے تھے، لیکن یہ بھی مان لیں کہ روز روز اب یہ کھیچل برداشت نہیں ہوتی اور ڈگی بھی گندی پڑی ہوئی لگتی ہے۔ موبائل سے فالتو کی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی واٹس ایپ ویڈیوز نکالیں۔ انرجی سیور ایک بار ختم ہو گیا تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو پتنگ بھی نہیں اڑ سکتی کہ ڈور کے مانجے میں اس کا شیشہ کام آ جائے۔ پھینک دے ان سب کو خدا کے واسطے۔ پرفیوم کی خالی بوتلوں سے جان چھڑائیں۔ یہ سب پتہ ہے کیوں ضروری ہے؟ ہمارے دماغوں میں 2 چیزوں کا پریشر ہے، نمبر 1 ٹیکنالوجی اور دوسرا اپنے ہی سامان کا۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے یا اپنے موبائل میں ہمیشہ دونوں چیزیں ہی فل بڑی ہوئی ملتی ہیں، تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی آہستہ آہستہ کاٹ کباڑ میں دب جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کسی چیز کا مزہ نہیں لے سکیں گے آپ۔ پیسہ بڑھائے پر سکون نہیں ہے جی، یہ ایک پرانا ڈائلاگ ہوتا تھا۔ تو اس بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ بے ترتیب زندگی اور چیزوں کا پھیلا ہونا ہے۔ دیکھیں ہمارے دماغ تو وہی ہیں جو 200-300 برس پہلے ہمارے پرداداؤں یا ان کے نانا داداؤں کے تھے، لیکن اب ان پر بوجھ کتنا بڑھ گیا ہے یہ سوچیں۔ ان کی زندگی میں فریج، ٹی وی، اے سی، فالتو برتن، گاڑی، واشنگ مشین، ریڈیو، گیزر، لائٹس، پنکھے، بلب، گھڑیاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہیں یہ سب نہ خریدنا پڑتا تھا، نہ ہی مرمت کروانی پڑتی تھی، اور نہ ہی پرانا ہونے کی صورت میں یہ سب ان کے سٹور میں ڈھیر ہوتا تھا۔ اسی طرح نہ موبائل نہ کمپیوٹر، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اندازہ کریں کہ ان کا دماغ کیسے ہلکا پھلکا اور آزاد ہوتا ہوگا۔ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن اسے مینٹین کرنے کا پریشر بھی اس حساب سے ہے۔ اب دماغ تو ہمارا سائز میں اتنا ہی ہے جتنا داداؤں پرداداؤں کا تھا، لیکن ڈاٹا بہت زیادہ ہے، یاد رکھنے کا بہت کچھ ہے۔ تو جب یہ سب ہوگا تو ڈپریشن، بے آرامی، نیند کی کمی، بے چینی، کیا یہ سب نہیں ہوگا؟ یہ تو ہوگا۔ جب ملکیتی چیزیں بڑھتی جائیں گی تو یہ سب بھی بڑھتا جائے گا۔ اسے کم کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ فالتو چیزوں سے جان چھڑا لی جائے۔ جتنی زیادہ چیزیں آپ کی ملکیت میں ہوگی اتنا ان کا خیال رکھنا پڑے گا، اب وہ چاہے ڈیجیٹل ڈاٹا ہو یا اصل زندگی کا سامان۔ کھلاڑا جتنا بڑھتا جائے گا، سمیٹنا اتنا مشکل ہوگا۔